السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا صلاۃ الحاجت کی نماز پڑھنے کا طریقہ۔ دیکھیے، میں بہت سے لوگوں سے یہ سنا ہوں کہ ہم لوگ تو صلاۃ الحاجت کی نماز پڑھے لیکن ہماری حاجت پوری نہیں ہوئی۔ دیکھیے، ایسا کیوں ہوتا ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ایک مثال کے طور پہ دیکھیے، آپ کے پاس بائک ہے، بائک میں آپ پیٹرول کی جگہ ڈیزل ڈلیں گے تو آپ کی گاڑی اسٹارٹ تو نہیں ہوتی نا، نہ گاڑی اسٹارٹ ہوتی نہ گاڑی چلیں گی۔ فائدہ کیا ہے؟ پیسے تو جاتے آپ کے۔ تو ہر چیز کا جو ہے نا ایک طریقہ ہوتا ہے، یہ نماز کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے۔ جیسا ہم ڈیلی نماز پڑھنا ہے ویسے یہ بھی نماز ہے، بس تھوڑا طریقہ چینج ہے۔ تو میں آج آپ کو صحیح طریقہ صلاۃ الحاجت کی نماز کا بتاتا ہوں، اور آخری میں آپ کو کون سے حاجت کے لیے آپ یہ نماز پڑھ سکتے وہ بھی بتاتا ہوں۔ لیکن پہلے ہم طریقہ جان لیں گے کہ یہ نماز پڑھنے کا طریقہ کیسا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو چلیے اب ہم طریقہ شروع کرتے ہیں کہ طریقہ کیسا ہے یہ نماز پڑھنے کا۔ پہلے تو ہمیں ایسا نیت باندھنی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیت کرتا ہوں میں یا کرتی ہوں میں 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی نفل نماز واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کے طرف، اللہ اکبر۔ اس طریقے سے آپ کو نیت کرنی ہے۔ میں اسکرین پہ بھی دے دوں گا کیونکہ آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ آئے بول کے، اسکرین پہ بھی میں آپ کو ہر چیز دیتے رہوں گا۔ آپ کو اس طریقے سے نیت کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ کو سیم جیسا نماز میں آپ پڑھتے ہیں اسی طریقے سے ثنا پڑھنا ہے آپ کو، ٹھیک ہے نا؟ ثنا پڑھنے کے بعد آپ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے بعد سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد آپ کو آپ کی مرضی کے حساب سے سورہ کوئی بھی نہیں پڑھنا ہے، آپ کو یہ سورہ پڑھنا ہے اسکرین پہ جو آ رہا ہے آپ کے، قل یا ایھا الکافرون، یہ سورہ آپ کو پڑھنا ہے ایک بار۔ پھر آپ جیسا آپ کی نماز کمپلیٹ کرتے ہیں، رکوع سجدہ کرتے ہیں، ویسے ہی کریے۔ اس کے بعد پھر آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھنا ہے ایک بار، ٹھیک ہے نا؟ سورہ اخلاص ہی پڑھنا ہے آپ کو، یہ جو سورہ بتا رہا ہوں میں وہی پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ رکوع سجدہ کر کے نماز کو کمپلیٹ کر لیجئے۔ اس کے بعد یہ درود ابراہیم آپ کو 11 بار پڑھنا ہے، 3 بار نہیں، یاد سے 11 بار درود ابراہیم آپ کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو اسکرین پہ دعا دے رہا ہوں، وہ دعا آپ پڑھ لیجئے۔ رکیے، میں آپ کو ابھی اسکرین پہ دعا دوں گا۔ دیکھیے، یہ دعا دیکھ رہے ہیں آپ لوگ، یہ آپ کے سامنے دعا ہے نا، یہ دعا آپ ایک بار پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد آپ کو اب میں بتاؤں گا دعا مانگنے کا طریقہ۔ آپ کی جو بھی حاجت ہے وہ دعا آپ کریے پڑھ کے۔ دیکھیے، نماز پڑھنے کا ہے، آپ صلاۃ الحاجت نماز پڑھ لیے۔ صلاۃ الحاجت کی نماز پڑھتے کہ آپ کی حاجت پوری نہیں ہو جاتی۔ نماز کمپلیٹ کرنے کے بعد اصل آپ کا کام شروع ہوتا ہے دعا کرنے کا۔ 11 بار درود ابراہیم پڑھ کے جو اسکرین پہ دعا دے رہا ہوں، یہ دعا پڑھ کے آپ کی جو بھی حاجت کی دعا ہے اس کے لیے آپ ہاتھ اٹھا کے سجدے میں چلے جائیے۔ سجدے میں کیوں جائیے سنیے آپ۔ سجدے میں جانے سے کیا ہوتا ہے، ایک بندہ اپنے اللہ کے بہت قریب ہو جاتا ہے، بہت کلوز ہوتا ہے۔ کب؟ جب وہ سجدے میں رہتا ہے۔ اس لیے دعا مانگنے کا بیسٹ طریقہ، بیٹر طریقہ یہ ہے کہ ہم سجدے میں جا کے دعا مانگے۔ آپ کو سجدے میں گر کے اپنے اللہ سے رو رو کے دعا مانگنا ہے۔ دیکھیے، دعا میں کنجوسی کبھی مت کریے، 2-3 منٹ کے لیے دعا مت کریے۔ نماز پڑھنے کے بعد کم سے کم 10 منٹ آپ سجدے میں گر کے اپنے اللہ سے رو رو کے دعا مانگیے۔ دیکھیے، اگر آپ کسی دنیا والے کے سامنے روتے نا تو وہ صرف آپ کا مذاق بناتے، لیکن اگر آپ اپنے اللہ کے سامنے روئیں گے نا تو آپ کو ایک ایک آنسو کے بدلے اس کو اللہ تعالیٰ اس کا انعام دیں گے۔ اور کیا دیں گے میں تو بتا نہیں سکتا ہوں، کیونکہ اللہ بہت بڑے رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے۔ اللہ اپنے بندے کو روتے ہوئے دیکھ نہیں سکتے۔ آپ اس لیے آپ رو رو کے دعا مانگیے، اللہ کے سامنے رو آپ اللہ کے سامنے رو، دنیا والوں کے سامنے نہیں، رو رو کے دعا مانگیے، ٹھیک ہے نا؟ اب میں آپ کو بتاؤں گا صلاۃ الحاجت کی نماز آپ کون سے حاجتوں کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کسی بہن کا رشتہ نہیں آ رہا ہے تو وہ بھی یہ نماز پڑھ سکتے ہیں، یا کسی کو ایگزام کے لیے پاس ہونا ہے تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یا کسی کو جاب کا مسئلہ ہے تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یا کسی کے گھر میں روزی کا مسئلہ ہے تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کی جتنی جائز حاجت ہے نا ان سب کے لیے یہ نماز آپ
پڑھ سکتے ہیں، بس شرط یہ ہے کہ میں جو طریقہ بتایا وہ طریقے پہ پڑھیے۔ اور یہ نماز پڑھنے کا سب سے بیسٹ وقت آپ کو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد ہے۔ عشاء کی نماز آپ کمپلیٹ کر کے 3 رکعت وتر نماز پڑھے بعد یہ نماز پڑھیے، بہت فائدہ ہوتا، انشاءاللہ بہت جلد آپ کی حاجت بھی پوری ہوتی۔ دیکھیے یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریے، میرے چینل کو سبسکرائب کریے ایسی ویڈیوز کے لیے، اور کمنٹ کریے۔ جب تک اپنا خیال رکھیے، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔